ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ توبہ آیت نمبر 100. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بالاحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم آمین. جی تو 11واں پارہ پہلی آیت یعنی سورہ توبہ آیت نمبر 100 صحابہ کرام کی پیروی اور اس کی اہمیت اس آیت میں آ رہی ہے. اس آیت میں مہاجرین اور انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی تحسین کی گئی جنہوں نے اول اسلام قبول کرنے میں سبقت لی اور مال و جان سے اس دین حق کا بھرپور ساتھ دیا. پھر ان سعادت مندوں کی تعریف بیان کی گئی جنہوں نے اول سبقت کرنے والوں کی بڑی عمدگی سے پیروی کی. یعنی ایک جنہوں نے سبقت حاصل کی، نمبر 2 وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی. ان سب کو اللہ کی رضا اور جنت کے حصول کی بشارت دے دی گئی اس آیت میں. آج کے روشن خیال دانشوروں کو جو خود کو بڑا ذہین اور فطین سمجھتے ہیں اور سلف صالحین کو کن ذہن اور کم فہم قرار دیتے ہیں، ان کی پیروی کے بجائے اپنی آراء سے نئے اجتہادات کرتے ہیں. اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے اور سلف صالحین اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آیت نمبر 101 میں منافقین کے لیے دوہرا عذاب. اس آیت میں اہل ایمان کو آگاہ کیا گیا کہ تمہاری صفوں میں منافقین ہیں جنہیں اپنی جان اور مال اللہ کے دین اور اس کے لیے محنت سے زیادہ عزیز ہیں. دیکھیں نفاق کے لیے ضروری ہے نمبر 1 کہ دین کے راستے میں وہ رکاوٹ ڈالے اور خاص طور پہ اقامت الدین. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز کھل کے نمایاں کب آئی؟ جب قتال کا تقاضا آیا تو لوگ جو ہیں انہوں نے کہا یار اس کی کیا ضرورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین قائم کرنے کے لیے قتال کرنا لازم تھا اور انہوں نے اس سے ڈرے. تو اللہ کے دین کے راستے میں مال اور جان خرچ کرنے کے لیے کہ جب تقاضا آتا ہے تو وہ گریز کرتے ہیں. یہ ہے اس کی یہاں پر نص. اللہ اس پر دنیا میں 2 طرح کے عذاب مسلط کرے گا. کن پر؟ منافقین پر. کہ دنیا میں بار بار اپنی بزدلی کی وجہ سے ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوں گے اور روحانی سکون سے محروم ہو جائیں گے، اور پھر موت کے وقت بھی انہیں شدید اذیت سے گزرنا ہوگا. اس کے بعد آخرت میں انہیں بدترین سزا کا سامنا ہوگا. آیت نمبر 102 سے لے کر 106 تک کا جو مضمون ہے وہ غزوہ تبوک میں عدم شرکت پر اظہار ندامت کرنے والے 2 گروہوں کا تذکرہ ہے. ان آیت میں ان 2 گروہوں کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں بغیر کسی شرعی عذر کے شرکت سے محروم رہ گئے، لیکن انہیں اپنی اس محرومی پر شدید احساس ندامت تھا. ان میں سے ایک گروہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی سے قبل ہی خود ہی سزا دے دی اور مسجد نبوی میں خود کو ستونوں سے باندھ لیا. یہ کسی کا مائک کھلا ہوا ہے، پلیز اس کو میوٹ کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی سے قبل خود کو خود ہی سزا دی اور مسجد نبوی میں خود کو ستونوں سے باندھ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے. اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے صدقہ اور خیرات دو. آئندہ تمہارے طرز عمل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان نظر میں رکھیں گے، تو لہٰذا احتیاط کرو. دوسرے گروہ میں وہ 3 صحابہ کرام تھے رضی اللہ تعالی اجمعین، حضرت کعب بن مالک، حضرت
حضرت مرارہ بن ربیعہ اور حضرت حلال بن امیہ، انہوں نے خود کو سزا تو نہ دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنے آپ کو پیش کیا اور اعتراف کیا کہ ان کی کوتاہی تھی جس کی وجہ سے وہ تبوک میں نہ جا سکے۔ اللہ کی طرف سے ان کو سزا دی گئی اور تمام مسلمانوں کو ان سے تعلق منقطع کرنے کا حکم دیا۔ کیا سزا تھی؟ کوئی ان سے بات نہیں کرے گا۔ یہ سزا 50 روز تک جاری رہی، اور کون ان سے بات نہیں کرے گا؟ ہر شخص جو ایمان رکھتا ہے، انکلوڈنگ ان کی اپنے گھر اہل و عیال۔ پھر اس سورہ مبارکہ کی آخر میں ہم جائیں گے تو اس آیت نمبر 118 میں ان کی معافی کا اعلان ہے، اس لیے وہ ہمارے لیے، ہم ان کو جب ان کے نام لیتے ہیں تو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہتے ہیں۔ آیت نمبر 107 اور 108، مسجد قباء کی عظمت اور نام نہاد مسجد ضرار کی مذمت۔ ان آیت میں اہل ایمان کو آگاہ کیا گیا کہ منافقین نے ایک نام نہاد مسجد بنا لی ہے تاکہ اسے بدبخت ابو عامر راہب کی خلاف اسلام سازشوں کا مرکز بنائیں۔ مدینے کے قریب، اسلام سے قبل ابو عامر راہب کی مذہبی چودراہٹ مدینے میں قائم تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے آمد سے اس کا اصل کردار بے نقاب ہو گیا کہ یہ تو اس کے پاس تو کوئی ہدایت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی روحانیت ہے اس کے پاس، یہ تو خود ہی من گھڑت اس کی باتیں ہیں، اور لوگ مذہب کے پردے میں اس کی دھوکہ دہی سے واقف ہو گئے کہ اس نے جو لبادہ مذہب کا اوڑا ہوا ہے اس کو کچھ مفادات مطلوب ہیں، وہ کھل کے سامنے آ گئے۔ وہ جوش انتقام میں پہلے مکہ گیا اور پھر وہاں سے رومی سلطنت میں جا کر آباد ہوا تاکہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر سکے، یعنی اس نے دکان کہیں اور کھول لی، یہاں پر بھی اس نے سازشوں کا سلسلہ جاری رکھا اور یہاں سے بھی وہ اپنی کارروائی جاری رکھتا رہا اور برات لیتا رہا۔ منافقین نے اس کے لیے ایک مورچے کے طور پر مسجد کی سی صورت بنائی جس کو قرآن نے مسجد ضرار کا نام دیا۔ ضرار یعنی کہ بہت سے ہے، یہ اس کا نقصان پہنچانے والی مسجد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ہرگز اس نام نہاد مسجد میں نماز نہ پڑھیں۔ اس کے قریب اسلام کی پہلی مسجد قباء ہے جو اول روز سے تقوی کی بنیاد پر قائم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھیں۔ اس مسجد کے نمازی طہارت کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ ایسے پاکیزہ پاک باز لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ یعنی طہارت کی اہمیت پر اور بھی آیتیں آتی ہیں، یہ بھی آیت ہے، اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آیت 109 سے 110، کردار کی پختہ تعمیر تقوی سے ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، پختہ تعمیر، پختہ کردار تقوی سے حاصل ہوگا۔ ان آیت میں 2 کرداروں کا ذکر ہے۔ ایک کردار ہے جس کی تعمیر اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس اور اللہ کی رضا کا حصول یعنی تقوی۔ ذرا غور کیجئے، تقوی کو کس خوبصورتی سے بیان کیا گیا کہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس اور اللہ کی رضا کی خواہش کی حصول کی طلب، یہ تقوی جو ہے کی ایک ڈیفینیشن ہے۔ دوسرا کردار وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کی جڑ پہ کھڑا ہوتا ہے، کہ بل پہ کھڑا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا جو گراؤنڈ ہے، اس کی پوزیشن جو ہے وہ یہ ہے، سافٹ گراؤنڈ، کہ اللہ کی نافرمانی اور بغاوت۔ پہلا کردار لائق تحسین اور دانش مندی ہے۔ اس کے برعکس دوسرا کردار تباہی اور بربادی کی ایسی کھائی ہے کہ جس میں گرنے والا وہاں سے کبھی نہ نکل سکے گا۔ اللہ ہمیں ایسے عارضی زندگی میں، اس فانی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں تقوی کی روش پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا کردار تقوی کی بنیاد پر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت 111، کلمہ پڑھنے والا اللہ سے ایک عہد کر چکا ہے، یہ ہے اس کا مضمون۔ اس آیت میں آگاہ کیا گیا کہ کلمہ پڑھ کر بندہ مومن اللہ سے ایک عہد کرتا ہے، اس عہد کی روح سے
وہ اپنا مال و جان اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ اسے اس کے بدلے جنت عطا فرمائے گا. یعنی کہ وہ کیا دے گا؟ وہ جان و مال دے گا، اس کے بدلے اللہ کیا دے گا؟ اللہ جنت دے گا. یہ آیت ہے 111. اب اگر مومن مال و جان اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرے گا، یہ نہیں کہ میرا جسم میری مرضی، میرا مال میری مرضی، نہیں. اب اگر وہ اللہ کے مرضی کے خلاف مال و جان استعمال کرے گا تو یہ بدعہدی اور امانت میں خیانت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا اس کا ایمان نہیں، اور جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں. جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا اس کا کوئی ایمان نہیں، جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں. یہ بہقی اور احمد دونوں میں یہ رپورٹ ہوئی ہے. بندہ مومن کے اس امتحان کی جو ہے وہ کے بارے میں اقبال کا ایک شعر ہے جس کی ترجمانی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جب میں کہتا ہوں، فارسی کا شعر ہے، چو بھی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو کانپ جاتا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں. یہ ہیں کلمہ کے تقاضے، یہ ہیں ایمان لانے کے تقاضے. اس آیت میں مزید فرمایا کہ عہد کی پاسداری کرنے والا مومن اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. ابھی بات جنگ تک پہنچا دی اللہ نے. ابھی یہ تو ہمیں پسند نہیں ہے یہ جنگ ونگ کی باتیں، تو ابھی کیا کریں؟ تو قرآن تو کرتا ہے یہ باتیں. دین کے دشمنوں کو قتل کرتے ہیں اور خود بھی جام شہادت نوش کرتے ہیں. وَيَقْتُلُونَ وَيَقْتُلُونَ. گویا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کی خدمت کی اس راہ پر چلیں جو ہمیں بالآخر دین کے دشمنوں کے تصادم کی طرف لے جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 برس تک محنت کی، دعوت کے ذریعے ایک جماعت تیار کی. وہ چھوٹی سی جماعت بے ساز و سامان ان کی تربیت کی اور لا کے میدان بدر میں کھڑی کر دی باطل سے ٹکرانے کے لیے. آپ باطل سے نہیں ٹکرائیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ دنیا میں قتل و غارت کرتا پھرے گا. وہ کر رہا ہے. غیر جماعتی زندگی بسر کرنے سے یہ مرحلہ کبھی نہیں آ سکتا، اور ایسی جماعت میں جانے شامل ہونے سے بھی یہ مرحلہ نہیں آ سکتا جن کے پاس قلعہ عمل میں یہ مرحلہ ہو ہی نہ. اور اللہ کا جنت دینے کا وعدہ ادھار کا وعدہ ہے. ادھار کا وعدہ. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پر یہ ذمہ ہے. اس کا وعدہ، اس کے وعدے کا ذکر اللہ نے آسمانی کتابوں میں پہلے بھی کیا ہے، اور اللہ اس وعدے کو پورا کر کے رہے گا. بس مومنوں کو اللہ کے لیے اس سودے پر خوشیاں منانی چاہیے. اس میں جو ہے وہ جو ہے اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس سودے کے لیے، یعنی کہ یہ ٹریڈ، یہ ڈیل کیا ہے؟ ڈیل آپ دے رہے ہیں جان و مال، اور اللہ کیا دے رہا ہے؟ اس کے بدلے جنت. اس کا لفظ بیع للہ کا الفاظ ہیں، یعنی کہ سودے کا. اور اگر جب یہی سودے کے لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیع ہوئی تھی تو اس کو بیعت کہتے ہیں. تو جو ہے وہ اسی لیے سورہ فاتحہ میں آیت نمبر 10 میں فرمایا، بے شک اے نبی جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. قیامت تک جاری رہے گا. یہ شروع سے چلا ہے اور یہ آخر تک جاری رہے گا. حق اور باطل کا مارکا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باطل کے خلاف منظم جد و جہد کرنے کے لیے اب بیعت ہی کی بنیاد پر جو ہے وہ ایک جماعت منظم کی جائے گی. باطل کے خلاف کامیابی کے لیے منظم جد و جہد کرنا ضروری ہے. اس کے لیے تنظیم کے قیام کی بنیاد منصوص اور مسنون اساس بیعت کی بنیاد پر ہے. آیت نمبر 112 اللہ کے محبوب بندوں کے اوصاف. اللہ کے محبوب بندوں کے اوصاف 9 گنوائے گئے اس آیت میں.
نمبر ایک، وہ بار بار اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرتے ہیں، وہ پوری زندگی میں ذوق و شوق کے ساتھ اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں، ادھر قتال کی باتیں آ رہی ہیں، جان و مال دینے کی باتیں آ رہی ہیں، ادھر تزکیے کی باتیں آ رہی ہیں، اور یہ بہت ہی حکمت ہے اللہ کی۔ اللہ جانتا ہے انسانوں کو کہ ہم انسان ایک رخ ہو جاتے ہیں، یا ادھر ہو جائیں گے، یا خالی توبہ استغفاری کیے جا رہے ہیں، نفلی عبادتیں کی جا رہے ہیں، یا اس رخ ہو جائیں گے کہ وہ اتنے جناب تحریکی ہو جائیں گے یا اتنے فعال ہو جائیں گے اس قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں کہ وہ دین بھول جائیں گے۔ وہ بار بار اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں ذوق و شوق کے ساتھ اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، وہ شوق سے خوشی سے اللہ کی بندگی کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کے وہ کثرت سے اللہ کی نعمتوں کا شکر بجاتے ہیں، وہ اللہ کے دین کی خاطر آسائشوں اور دنیاوی لذتوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں تاکہ دنیاوی آسائشوں کے حصول کے بجائے آخرت کی کامیابی کے حصول کے لیے اپنا تن من دھن لگا سکیں۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے اور عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے سامنے بالکل ہی بچھ جانے والے ہیں، سرے بسجدہ ہو جانے والے ہیں، وہ نیکیوں کو پھیلانے والے ہیں، وہ برائیوں سے روکنے والے ہیں، وہ اللہ کے حدود اور شاعر دینی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، توبہ کرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، اللہ کا شکر کرنے والے، دنیا کی لذتوں سے پرہیز کرنے والے، جھکنے اور عاجزی کرنے والے، اللہ کے رضا کے حصول کرنے والے، نیکیوں کو پھیلانے والے، نیکیوں کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے، اور اللہ کے حدود اور اللہ کے شاعر کی حفاظت کرنے والے۔ آیت 113 سے 114، مشرکین کے لیے بخشش کی دعا مانگنا جائز نہیں، یعنی پہلے آیا مشرکین نجس ہیں، پھر آیا مشرکین جو ہیں وہ دشمن ہیں، پھر آیا ان کو جہنم کی وعید سنا دو، ان کو عذاب سنا دو، ان کو دنیا میں بھی عذاب ملے گا، آخرت میں بھی عذاب ملے گا، اور اب جو ہے وہ اپنے بھی دشمن ہیں، تمہارے بھی دشمن ہیں۔ پھر جناب اب آ رہا ہے مشرکین کے لیے بخشش کی دعا مانگنا ناجائز۔ ان آیت میں آگاہ کیا گیا کہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا مانگنا ناجائز ہے، خواہ وہ قرابت داری کیوں نہ ہو۔ اور کیا واقعہ نقل ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام جب ان کو ان کے والد صاحب نے گھر سے نکالا تھا تو انہوں نے جاتے ہوئے اپنے والد سے اظہار محبت کی وجہ سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ ابا جان میں آپ کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا مانگوں گا۔ اللہ نے ان کو وحی کے ذریعے اطلاع دی کہ آپ کے والد کی موت ہو گئی ہے اور وہ شرک پر موت ہوئی ہے ان کی۔ تو حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور ان کے لیے دعا کرنا ترک کر دیا۔ یہ محمد نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمی رشتے کاٹ رہے تھے، خون کا باپ ماں باپ بیٹے کا رشتہ کٹ گیا۔ توحید اتنی ظالم، اتنی تیز تلوار ہے، باپ بیٹے کا رشتہ کٹ گیا۔ آیت 115 سے 116، اللہ کسی کو زبردستی گمراہ نہیں کرتا۔ ان آیت میں بیان کیا گیا کہ اللہ کسی گروہ کو زبردستی گمراہ نہیں کرتا، بلکہ ان پر حق واضح کرنے کا پورا اہتمام فرماتا ہے۔ یہ دیکھیے، انسان کو قائل کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، انسان کو تو اللہ قائل کرتا ہے، ہمارا مقصد ہے اس کو اس تک ابلاغ کرنا، اس کو دعوت دینا۔ وہ لوگوں پر واضح کر دیتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سنوریہم آیاتنا، وہ لوگوں پر واضح کر دیتا ہے کہ آسمان و زمین کے تمام اختیارات اسی کے قبضے قدرت میں ہیں، وہ اپنی قدرت بھی واضح کرتا ہے اس پہ، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، یہ امر بھی واضح کرتا ہے، موت دکھا کے، زندگی دکھا کے، اس کے مقابلے میں کوئی تمہارا مددگار نہیں، یہ بھی ثابت کرتا ہے، اور جھکا دیتا ہے انسان کو، منگواتا ہے اپنے سے دعائیں، گڑ گڑوا دیتا ہے، گھٹنے ٹکوا دیتا ہے اللہ بندے کو اپنے آگے، یہ اس کا کام ہے، یہ صرف وقت کی بات ہے، وہ دکھا دیتا ہے۔ یہ بندہ ہے جو ڈھٹائی پہ اڑتا ہے اس کے باوجود، اور پھر اللہ مہر لگا دیتا ہے، پھر نہیں دکھاتا۔ اس کے باوجود لوگ شرک و گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ آیت 117، اس آیت میں فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نظر کرم فرمائی اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے تبوک کی مشکل گھڑی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا۔ ایسی کٹن مشکل کا وقت تھا
جب کچھ لوگوں کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ پھر آیت نمبر 118 کا ذکر میں آتا ہے۔ اس آیت میں ان 3 صحابہ کرام کی توبہ جو ہم نے اب پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، ان کی قبولیت کا اعلان ہے، اور ان کی جو ہے ان کے جو 50 روز تک ان سے مسلمانوں نے ان کا بائیکاٹ کیا تھا، اور ان کو پھر مغفرت کی اس میں بشارت آتی ہے۔ آیت نمبر 119، تقوی اختیار کرنے کے لیے جماعت سے جڑنا ضروری ہے۔ اس آیت میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، یعنی اس کی نافرمانی سے بچیں، اور کونوا من الصادقین، اور ایسے صدق لوگوں کے ساتھ۔ دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے صدیق، یہ کیا تھے صدیق؟ یعنی جیسے ہی آیت آئی سب سے پہلے لبیک کہنے والے صدیق کہلائے۔ کونوا مع الصادقین، ایسے لوگوں کے ساتھ جڑو جو اللہ کی آیتوں کے سے کوئی اعراض نہیں کیے ہوئے، زیادہ سے زیادہ جو آپ دیکھو یار بہت اللہ کے قرآن کے قریب ہے، اللہ کے احکامات کے قریب ہے، اب اس سے جڑو، دیکھو نہیں یہ تو اس سے بھی آگے ہے، اس سے جڑ جاؤ۔ تو اور کہاں جو پہنچو گے آپ؟ اسی کے پاس پہنچو گے جو اللہ کے احکامات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس پر ہمارا لیکچر بھی ہے جس کا نام ہے فرائض دینی کا جامع تصور۔ جس نے وہ نہیں لیا وہ مجھ سے الگ پوچھ لے، میں بتاؤں گا کہ اس کو اس تک رسائی کیسے حاصل ہو۔ آیت نمبر 120 تا 121، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جان سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ یہ تو مضمون پہلے بھی آیا ہے، بار بار آ رہا ہے، یہ تو رسالت کا بنیادی حق ہے، تقاضا ہے ایمان بالرسالت کا۔ ان آیات میں اہل مدینہ اور اطراف میں بسنے والے اہل ایمان کو باور کرایا گیا کہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں بھوک، پیاس، دھوپ، بے آرامی کی تکلیفیں برداشت کر رہے ہوں، اور ان کے نام لیوا، ان کے ایمان لانے والے گھروں میں ٹھنڈی چھاؤں میں آسائشوں میں یہ مزے لوٹ رہے ہوں۔ آج ہم اپنا حال دیکھیں کیا حال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پتھر کھائے، تکلیفیں کھائیں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ آج دین پھر مغلوب ہے، آج دن پھر جو ہے وہ کہیں قائم نہیں ہے۔ آج اللہ کی شریعت کی دھجیاں اور مذاق اڑایا جاتا ہے، اور آج مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور آج نبی کے نام لینے والے ان کی محبت میں بڑے گنگناتے ہیں، بڑی جو ہے محفلیں نعتیں سجاتے ہیں، محبت کے بڑے اظہار کرتے ہیں۔ تو بھائی ان سے تقاضا ہے کہ اس راہ پہ کب چلیں گے جس راہ پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظم جماعت تیار کی تھی، اس جماعت نے جا کے باطل سے پھر کو چیلنج کیا تھا۔ اہل ایمان کی راہ میں نکل کر جو بھی بھوک پیاس تکلیف برداشت کرتے ہیں، دشمنوں کی سرزمین کو پامال کرتے ہوئے ان کے علاقے فتح کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں کم یا زیادہ جو بھی مال ہے خرچ کرتے ہیں، تو یہ سب اعمال اللہ کے یہاں محفوظ کیے جا رہے ہیں تاکہ انہیں اس کا بہترین بدلہ دیا جائے۔ آیت نمبر 122 کا مضمون ہے علم دین سیکھنے کی اہمیت۔ آیت نمبر 122 سورہ توبہ۔ اس آیت میں حکم دیا گیا کہ ہر قبیلے میں سے کم از کم کچھ لوگ ایسے ہوں جو خود کو دین کا علم و فہم حاصل کرنے کے لیے وقف کر لیں، پھر وہ مدینے آ جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہریں، دین سیکھیں، اور واپس اپنے قبیلوں میں جائیں اور لوگوں کو سکھائیں۔ یہ اس وقت کا معاملہ ہے جب بہت سے قبیلے اب شامل ہو گئے تھے اور اسلام قبول کر لیا تھے، بہت سے بدو تھے، اور جو ہے اب وہ رہتے وہاں تھے، مدینے نہیں آ سکتے تھے، تو ان کی تعلیم کا سلسلہ کیسے ہو۔ آیت 123 میں اسلامی انقلاب کی توسیع۔ اس آیت میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ وہ اسلامی ریاست کے اطراف میں جو کافر ریاستیں ہیں ان کے خلاف جنگ کریں، تاکہ وہاں بھی اللہ کی حاکمیت قائم کی جا سکے۔ اللہ کی حاکمیت قائم کرنے کا مطلب ہے عدل قائم کیا جا سکے، عدل و قسط قائم کیا جا سکے، اور ایسا ہی کیا مسلمانوں نے۔ بہت سی علاقے ایسے تھے جن کو فتح کرنا پڑا، بہت سے علاقے ایسے تھے جنہوں نے تسلیم کر لیا کہ ہاں جی ہم آپ کیا چاہتے ہیں، ہم آپ کو جزیہ دینے کو تیار ہیں۔ انہوں نے کہا آپ جزیہ دیں گے، ہم آپ کے ہاں عدل و قسط قائم کریں گے اور دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے۔ آیت نمبر 124 اور 125 قرآن کی تاثیر مومنوں پر اور منافقین پر۔ یہ بہت خوبصورت یہ 124 اور 125 میں مضمون آ رہا ہے۔ اس میں منافقین کی ایک گستاخی کا جواب دیا گیا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں فرمایا گیا تھا کہ مومن کون ہے کہ جب ان کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور منافقین
کسی صورت کے نازل ہونے پر طنز کرتے ہیں، اور اس صورت نے کس کے ایمان کو بڑھایا؟ کہتے ہیں کس کے ایمان کو بڑھا دیا؟ بھئی کیسے بڑھا دیا؟ اللہ نے جواب دیا کہ ہر نازل ہونے والی صورت مبارکہ سے سچے مومنوں کے ایمان کو میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ ان کو جلا بخشتا ہے۔ البتہ جن کے دلوں میں منافقت ہے، یہ صورت ان کی خباثت میں اور اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اب ان کا خاتمہ اسی حال میں ہوگا کہ وہ ایمان لانے سے محروم رہیں۔ آیت 126 سے 127 سورہ توبہ، منافقین کے لیے بار بار ذلت۔ ان آیت میں بیان کیا گیا کہ منافقین کو اپنی بزدلی اور دنیا کی محبت کی وجہ سے بار بار ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب بھی اللہ کی راہ میں مال و جان خرچ کرنے کا تقاضا آتا ہے، ان کو ذلت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مطالبات دینی پر عمل کرنے سے گریز کے لیے چھپ کر محفل سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھی نکل جائیں اس سے پہلے کہ ہماری طرف نظریں آ جائیں۔ البتہ اللہ ان کی یہ مذموم حرکت بے نقاب کر دیتا ہے اور پھر یہ سب کے سامنے شرمندہ اور ذلیل ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 128 اور 29، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت۔ ان آیت میں یہ ایمان افروز خوشکن بشارت دی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوع انسانی میں سے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک وجود نوع انسانی کے لیے باعث فخر اور باعث عزت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نوع انسانی کے لیے باعث فخر اور باعث عزت ہے اور آپ نوع انسانی میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے والہانہ محبت کرتے ہیں، امت کے لیے ہر بھلائی کی خواہش رکھتے ہیں، امت کے لیے کوئی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی ناگوار گزرتی ہے۔ خاص طور پر باعمل اور مخلص اہل ایمان کے حق میں تو آپ بہت ہی مہربان اور شفیق ہیں۔ اس کے باوجود اگر امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہ چلے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی عنایت اور مدارات ہی کافی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی پر بھروسہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عظیم اقتدار کا حامل ہے۔ اب جناب یہاں ختم ہو گئی سورہ توبہ اور آغاز ہوتا ہے سورہ یونس کا۔ یہ قریش پر اتمام حجت کی صورت ہے، یعنی مشرکین پر اتمام حجت کی صورت۔ یہ سورہ یونس مکی صورت ہے، مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی۔ مشرکین مکہ کو آگاہ کر دیا گیا کہ تم پر حجت پوری ہو چکی ہے، لہٰذا اب تم اپنے انجام کی الٹی گنتی گننا شروع کر دو۔ آیات کا تجزیہ سورت کا تجزیہ کر لیتے ہیں۔ آیت 1 تا 70 ایمانیات ثلاثہ کی بحث ہے، یعنی توحید، رسالت اور معاد یعنی کہ آخرت۔ آیت 71 تا 98 یعنی کہ 71 سے لے کر 98 تک رسولوں کی اپنی قوموں کے ساتھ کشمکش۔ آیت نمبر 99 سے لے کر 103 تک ایمان اور اس کا حصول، اور آیت نمبر 104 سے لے کر 109 تک اللہ کی طرف سے دو ٹوک اعلانات۔ آیت 1 تا 2 رسول کے انسان ہونے پر حیرت۔ ان آیت میں قرآن حکیم کی عظمت بیان کی گئی کہ اب یہ دیکھیں، یہ جو حیرت ہوتی ہے انسان کو، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے دماغ میں پہلے سے ایک تصور ہے، اور وہ تصور جو ہے اللہ کے بارے میں یا کائنات کے بارے میں، اس کے برعکس قرآن کا تصور آتا ہے، تو وہ حیرت کا اندازہ کرتا ہے۔ اس آیت میں قرآن حکیم کی عظمت بیان کی گئی کہ یہ ایک حکمت بھری کتاب ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل کیا گیا تاکہ وہ لوگوں کو آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے خبردار کر دیں کہ ان سے جواب دہی ہوگی، اور نیک لوگوں کو اللہ کے ہاں اعلیٰ درجات ملنے کی بشارت دے دیں، یعنی کہ بشیر اور نذیر۔ البتہ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ ایک انسان کیوں کر رسول ہو گیا۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے بجائے ایک کھلا جادوگر قرار دیا اور کر دینے کی گستاخی کی، معاذ اللہ۔ آیت 3 تا 6 اللہ کی صفات عالیہ کا بیان۔ ان آیات میں واضح کیا گیا کہ انسانوں کا رب حقیقی اللہ ہے، جو کائنات کا تنہا خالق ہے،
اور حاکم ہے. کوئی اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا. بس انسانوں کو اللہ ہی کی بندگی کرنی چاہیے. مرنے کے بعد اسی کے حضور پیش ہونا ہے. وہ نیکیوں کو اور نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں کا مناسب اجر دے گا، اور نافرمانوں کے لیے کھولتا مشروب اور دردناک عذاب ہے. اللہ کی بندگی کرنے والوں کے لیے چلتے ہوئے سورج، چمکتے ہوئے چاند اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں اللہ کی معرفت کی نشانیاں موجود ہیں. آیت سورہ یونس آیت نمبر 7 تا 10. برے اور بھلے لوگوں کا انجام. ان آیات میں آگاہ کیا گیا کہ جو لوگ دنیا ہی کی طلبگار ہیں اور اس کے عیش و آرام پر خوش ہیں اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی اس کی معرفت حاصل کرنے سے محروم ہیں، معرفت یعنی کہ تعارف حاصل کرنے سے، یعنی کہ اللہ کو جاننے سے، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. اس کے برعکس بعمل اہل ایمان کے لیے جنت کے باغات ہیں. ان باغات میں اللہ کی تسبیح اور حمد کریں گے اور باہم ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دیں گے. اب دیکھیں بار بار جہنم کی بشارتیں آ رہی ہیں، بار بار ہمارے دماغ سے اتنی اوجھل ہو جاتی ہیں یہ باتیں. اگر ہم یہ قرآن میں نہ پڑھیں، قرآن کو نہ پڑھیں تو اتنی اوجھل ہو جاتی ہیں باتیں کہ ہمیں کافر بھی جنتی لگنے لگتے ہیں کہ دیکھو کتنا اچھا آدمی ہے، کتنا نیک ہے، کتنی اچھی عورت ہے، کتنی نیک ہے، اس کے اخلاق دیکھو، اس کے اعمال دیکھو، یہ تو جنت میں ہی شاید جائے گی. ہاں اللہ ہو سکتا ہے معافی کر دے ان کو. کھل کے اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس بات پہ کوئی کمپرومائز کرنے کو اللہ تیار نہیں ہے، یعنی کہ توحید اور شرک کی سزا معاف کرنے کو اللہ تعالیٰ تیار نہیں. آیت 11 تا 14. بشری کمزوریاں. ان آیت میں انسانوں کی 3 کمزوریوں کا ذکر ہے. نمبر 1، انسان جلد باز ہے، جلدی فوراً چاہتا ہے کہ مجھے کوئی نتیجہ مل جائے، اور کام اچھا ہی کر رہا ہوں تو فوراً اجر مل جائے، اور جو ہے وہ برائی کر رہا ہوں تو وہ چاہتا ہے کہ نہیں ابھی اجر نہ ملے. دوسرا، انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ گڑ گڑا کر اللہ سے رحم کی التجا کرتا ہے، اور جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. فطرت بتائیے، انسان کی فطرت کیا کرتا ہے؟ جلد باز ہے. دوسرا، تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے. اور اس کے لیے مثال دی جاتی ہے کہ جب پائلٹ نے اعلان کیا کہ بھائی اب جہاز کریش ہو رہا ہے تو سب نے کلمے پڑھ لیے، سب کو اللہ یاد آیا اس وقت. اور جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو بالکل ہی غافل ہو جاتا ہے. جس حقیقت کا ایک دفعہ انکار کر دیتا ہے، تیسری حقیقت سامنے آ رہی ہے، اسے پھر ماننے پر تیار نہیں ہوتا، اور اس انکار کی وجہ سے ہلاکت کا شکار ہو جاتا ہے. یہ اس کی فطرت ہے، چاہے وہ مسلمان ہو کافر ہو، یہ اس کی فطرت ہے. اگر اس نے ایک پوزیشن لے لی ہے کسی چیز کے اگینسٹ، اب وہ ڈٹ جائے گا. اس نے نہ کر لیا وہ نہ پہ ڈٹے گا، یہاں تک کہ اس نے اپنا تزکیہ کیا، ایمان سے اپنے دل کا تزکیہ کیا، اپنے انا کو مار لیا. آخری آیت میں مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ وہ اپنی مذکورہ بالا کمزوریوں پر قابو پائیں، اور زمین میں ایک اختیار کے ساتھ بھیجے گئے ہیں، اور ان کا امتحان ہے کہ وہ ایسا کہ وہ کیا کرتے ہیں. اللہ ان کو دیکھے گا. آیت 15 تا 17. قرآن کو بدلنے کا مطالبہ. ان آیات میں سرداران قریش کی طرف سے قرآن حکیم کی ترمیم اور تبدیلی کے مطالبے کا ذکر ہے. وہ چاہتے تھے کہ قرآن سے ان کے معبودوں کی نفی کا مضمون نکال دیا جائے. جواب میں وہ فلانا مضمون نکالنا چاہتے تھے. آج ایسے کئی لوگ ہیں اور مسلمانوں میں ہیں جو بہت سے مضامین نکالنا چاہتے ہیں. کسی نے تو یہ پوری سورہ توبہ ہی نکال دی ہے کہ نہیں بھئی یہ تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں. بالفرض اللہ کی طرف سے جواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا کہ قرآن میرا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. میں اسے بدلنے کا اختیار نہیں رکھتا. میں تو جو مجھ پہ وحی کی جاتی ہے میں تو آپ پر خلوص انداز میں اس کو امانت سمجھ کے آپ تک. بالفرض اگر میں نے ایسا کیا تو اللہ کا عذاب مجھے بھی پکڑ لے گا. میں تمہارے درمیان طویل زندگی بسر کر چکا ہوں، کبھی کسی سخن سازی، کوئی شاعری کی کوشش نہیں کی. اب بھلا کیوں کروں گا؟ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اور میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں اور اس کی پیروی کرتا ہوں، اور اس کی پیروی میں ہی میں تمہیں یہ پڑھ کر اس کی آیتیں سنا رہا ہوں. یتلو علیہم آیاتہ. اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر، جو اب واضح کردہ اللہ کے کلام کو، اللہ کے نازل کردہ کتاب کو بدل دے.
آیت نمبر 118 اور 119، شفاعت باطلہ کا من گھڑت عقیدہ۔ ان آیت میں اب کیونکہ انسان کا ایک دوسرے کو فیور کرتا ہے، فیور کرنے کے بدلے لحاظ کرتا ہے، تو فیورٹزم آتا ہے، لحاظ آ جاتا ہے، مروت آ جاتی ہے، اسی سوچ سے اس کو وہ اللہ پہ تھوپ دیتا ہے۔ یعنی وہی اپنے عقیدوں سے آپ دین کو سمجھیں، نہ کہ دین سے عقیدے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان آیت میں بیان کیا گیا کہ مشرکین اللہ کے سوا ایسی ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں جو کسی نفع نقصان کی اختیار نہیں رکھتی، پھر وہ دعویٰ کرتے ہیں ہمارے معبود اللہ کے مقربین ہیں اور یہ اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کریں گے۔ اب آپ دیکھیں یہ جتنے بھی شرک ہیں یہ ہر دور میں مختلف شکلیں بدل کے آتے رہے، اور ہیں کچھ بنیادی شرک، یہ دعا کا شرک اور یہ کسی سفارش کا شرک، پھر جناب اپنی خواہشات پہ عمل کرنے کا شرک، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے۔ پھر جناب اسی طرح اپنے رہبان اور ارباب ان کو خدا بنانے کا شرک، اس وقت ان کو فالو کیا جاتا تھا، آج کچھ اور لوگوں کو فالو کیا جا رہا ہے۔ تو یہ وہی شرک ہیں بنیادی جو قرآن میں درج ہیں، اور جس کی نس، جس کی جڑ توحید ہے۔ یہی بدل بدل کے مختلف دور میں آتے ہیں اور بنیادی طور پہ ہیں یہ وہی۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اللہ کے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہو؟ اور یہ اس میں یہاں سفارش کے معاملے میں یہ بات بڑی بنیادی ہے سمجھنی، کہ سفارش اس کی جاتی ہے، یعنی کہ آپ کسی کو بتا رہے ہیں کہ بھائی میرے یہ ملازم رکھ لو، اور یہ آپ نے جو پہلی اسکریننگ میں تو اس کو اڑا دیا، مگر میں بتاؤں اس میں بڑا گن ہے اور رکھو گے بڑے فائدے میں رہو گے، اس کو رکھ لو یا میری خاطر رکھ لو۔ تو آپ دونوں طریقے سے، ایک طرف بتا رہے ہو کہ آپ کے علم میں نہیں ہے، میں اضافہ کر دیتا ہوں، اور دوسری طرف آپ اس کو ناانصافی کرنے پر آمادہ کر رہے ہو۔ دونوں طریقے غلط ہیں۔ پھر آیت نمبر 20 میں فرمائشی معجزہ دکھانے کا مطالبہ۔ اب جب بھی آپ دیکھیں آیتیں آتی ہیں جہنم کی بشارت کی، ادھر معجزے کی آیتیں آتی ہیں۔ اس آیت میں مشرکین کے اس مطالبے کو بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فرمائش کے مطابق کوئی معجزہ نہیں دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھانا اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے معاملات کا تعلق غیب سے ہے، غیب کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، لہٰذا تم بھی معجزے کے ظہور کا انتظار کرو اور میں بھی معجزے کے ظہور کا انتظار کرتا ہوں۔ یعنی کہ اب تمہارے ساتھ ایسا معجزہ ہونے والا ہے کہ تم بھی دیکھو گے۔ آیت 21 تا 23، انسان کی احسان فراموشی۔ ان آیت میں بیان کیا گیا کہ جب اللہ انسان پر کسی تکلیف کے بعد راحت بھیجتا ہے تو انسان احسان فراموشی کر دیتا ہے۔ یہ آیت بڑی اچھی آیت ہے، خاص طور پہ جن لوگوں نے کیسی تکلیف کاٹی ہو، پھر اللہ نے ان کے ساتھ احسان کی روش اختیار کی ہو، ان کے ساتھ وہ تکلیف رفع دفع کرتی ہو، اور وہ شخص اللہ کے احسان تلے دب گیا ہو، جھک گیا ہو، وہ بدل جائے، بعد میں وہ بدل جائے، اللہ اس کا دل سخت کر دے گا، تو اللہ کی نسبت کسی اور کی طرف کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب مشکل آتی ہے تو صرف اللہ کو پکارتا ہے، لیکن مشکل کے ٹل جانے کے بعد اللہ کو بھول جاتا ہے اور شرک اور نافرمانیاں کرنے لگتا ہے۔ انسان کے پاس دنیا کی زندگی میں ایک مختصر مہلت ہے، اس میں جس قدر سرکشی کرنا چاہے کر لے، آخر کار یہ اللہ کے پاس حاضر ہوگا اور اللہ اس کے احسان فراموشی اور سرکشی کو بے نقاب کرے گا، اس کو لوگوں کے سامنے رسوا کرے گا اور اس کو سزا دے گا۔ آیت 24 میں، اس آیت میں دنیا کی زندگی کو ایک کھیتی کی مثال سے واضح کیا کہ جس طرح آسمان سے بارش برستی ہے، کھیتی اگتی ہے، کھیتی اپنے پورے جوبن پر پہنچتی ہے، لیکن پھر اچانک اللہ کی طرف سے کوئی آفت آ جائے رات میں یا دن میں جو اس کھیتی کو اجاڑ دے تو کھیتی ختم ہو جاتی، لہلہا رہی تھی، اگلے دن جو اجڑ گئی، ختم، مر گئی۔ یعنی کہ زندگی اور موت کا کیا امتزاج ہے یہاں پر، ایک چلی جا رہی ہے دوام کے ساتھ زندگی چلی جا رہی ہے، اچانک موت آئی، ختم ہو گئی زندگی، اب اس کے سراغ نہیں ملتا۔ مگر اسی طرح انسان کی زندگی بھی ہے، مگر فرق یہ ہے اس کی موت کے بعد خاتمہ نہیں ہے اور مسئولیت ہے، اور اس کو اللہ کے ہاں
حساب دینا ہے۔ اس پر شعر ہے بڑا پیارا، اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ آیت 25 تا 27، اللہ کی راہ میں سلامتی، اللہ کی راہ ہی سلامتی کی راہ ہے۔ ان آیت میں بیان کیا گیا کہ اللہ تمام انسانوں کو سلامتی کی راہ کی طرف بلا رہا ہے۔ جو لوگ اللہ کے حکم پر لبیک کہیں گے ان کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ اب پچھلی آیت میں ایک لرزا دینے والی آیت تھی، پھر اس کے بعد اب ایک تھوڑی سی جو ہے وہ حوصلہ کن، امید بخش آیتیں جو ہے وہ آیت آئی، تاکہ انسان کی توجہ، اس کا رخ صحیح سمت ڈل جائے۔ اللہ کے حکم پر لبیک کہیں گے ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ روز قیامت ان کے چہرے ہر قسم کی ذلت اور رسوائی کی سیاہی سے محفوظ ہوں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں رہیں گے۔ اس کے برعکس اللہ کی نافرمانی کرنے والے چہرے ذلت اور رسوائی کی وجہ سے اندھیری رات کی طرح سیاہ ہوں گے، انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ آیت 28 تا 30، ان آیات میں آگاہ کیا گیا کہ روز قیامت اللہ شرک کرنے والوں کو اور ان اولیاء اللہ کو جنہیں اللہ کے ساتھ شریک کیا گیا تھا ایک ساتھ بلائے گا۔ اس روز اولیاء اللہ مشرکین کو صاف جواب دے دیں گے کہ ہم تمہاری عبادت، تمہاری دعاؤں، تمہاری نظر و نیاز، چادر و دیگ چڑھانے سے غافل تھے، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ اب مشرکین کے قدم لڑکھڑا جائیں گے، ان کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی، اور کوئی بھی ان کا والی و مددگار اور ناصر نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، اور اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی نہیں بچائے گا۔ آیت 21 تا 36، یہ سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوالات۔ ان آیت میں مشرکین سے 6 سوالات پوچھے گئے ہیں۔ اب دیکھیں دعوت کا کتنا خوبصورت انداز آ رہا ہے۔ پہلے کیا آیا تھا؟ اللہ کی نعمتیں بتائی جا رہی تھی، اللہ کی خلاقی بتائی جا رہی تھی، اللہ کون ہے بتایا جا رہا تھا، اس نے کائنات کیسے بنائی بتایا جا رہا تھا، موت آئے گی، موت کے بعد، یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد، ہر طرح سے سمجھانے کے بعد، ان کو وعید دینے کے بعد، اب ان سے سوالات بھی پوچھے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ جو دعوت سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے یہ بہت اہمیت رکھنے والی آیت ہے، اور کیونکہ دعوت ہم ایک فریضہ ہے اور سب کا ہے، اب ہر شخص اپنے لیول پہ کرے گا، کس کی بات کس کو سمجھ آئے، تو یہ دھیان سے سنیے۔ کون آسمان و زمین سے انسان کے لیے رزق پیدا فرماتا ہے؟ اب یہ فلسفے کی بڑی گہری آیتیں ہیں، میں نے عدنان محفوظ کو بھی بھیجی، میں نے کہا جی ذرا اس کو دیکھیے، اور میں نے کہا جی بے شک انسان کی سماعت و بصارت کس کے اختیار میں ہے، اور ان کی بہت سی چیزیں تو کور بھی کی ہیں انہوں نے اپنے ماشاءاللہ پچھلے لیکچرز میں۔ آسمان و زمین سے انسان کے لیے رزق کون پیدا فرماتا ہے؟ انسان کی سماعت و بصارت کس کے اختیار میں ہے؟ کون ہے جو مردہ کو زندہ کرتا ہے اور زندہ کو مردہ کرتا ہے، یا زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ کائنات کے تمام معاملات کی تدبیر کون کر رہا ہے؟ کون ہے جس نے ہر مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا اور وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے؟ اور کون ہے جو حق کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور اس کے لیے اس نے شریعت عطا فرمائی؟ سوالات کے بعد جواب دیا گیا کہ مذکورہ بالا تمام امور میں صرف اور صرف اللہ ہی انجام دے سکتا ہے، اللہ ہی فاعل حقیقی، شرک کرنے والوں کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ محض اپنے گمانوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ آج ہم دیکھیں جتنی بھی ایسٹرن فلسفی، ویسٹرن فلسفی، گریک فلسفی، گمانوں کی پیروی ہے، یہ تو اللہ نے ہمیں پہلے بتا دیا قرآن میں۔ آیت 37 تا 41، قرآن جیسی ایک صورت ہی لے آؤ، فرمایا قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ ابھی دیکھیں کتنی باتیں ہمیں بتا رہا ہے کلام، یہ بتا رہا ہے کائنات کیسے بنی، یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کیسے ہے، اللہ اعمال کیسے ہوتے ہیں، ان کا نتیجہ کیا نکلے گا،
اس کے بعد وحی کا سلسلہ کیا ہے، اس کے بعد عذاب کا سلسلہ، یہ ساری باتیں بتا کے ایک رخ کی طرف لے کے جا رہا ہے، اچھائی کی نیکی کی طرف رخ کے لے کے جا رہا ہے، ایک مقصد کی طرف لے کے جا رہا ہے، عدل کی طرف لے کے جا رہا ہے، انصاف کی طرف لے کے جا رہا ہے، فلاح کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ یہ راستہ اللہ نے بتایا، آپ دوسرا بنا لیں، بتائیے بنا کے، اور منسوب کریں اس کو کسی خدا سے، لے آئیں بنا کے گڑھ کے سامنے، دیکھتے ہیں کتنے لوگ مانتے ہیں اس کو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ قرآن کی اگر کسی کو شک ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی مقابلے میں بنا کے لے آئے۔ حقیقت یہ ہے وہ قرآن کی علمی اور ادبی عظمتوں کو، اب یہ ساری باتیں علمی اور ادبی عظمتیں، یہ تو پورا لیکچر ہے اس پہ کہ قرآن کی کیا علمی اور ادبی عظمتیں ہیں، اور پھر اس کا کیا اس کا جو توازن ہے، اور پھر اس کا جو بیلنس ہے، اور میتھمیٹیکل اس کا جو اس کے اندر ایک عجیب سی کمپلیکسٹی ہے، اور سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو علمی اور ادبی عظمتوں کو نہیں سمجھ سکتے، اور اپنی عاجزی کا اعتراف کرنے کے بجائے اسے جھٹلا رہے ہیں۔ مگر آپ دیکھیں قریش نے اس کا اٹیمپٹ کبھی نہیں کیا، ہر چیز کر لی، ہر ضد پہ اڑ گئے، جھٹلا دیا، جو بھی کیا، اٹیمپٹ نہیں کیا انہوں نے۔ اہل زبان تھے، بڑے بڑے شاعر تھے ان کے یہاں، تو بڑے بڑے نامی گرامی شاعر تھے، بڑے ان کو اپنا زبان پہ دعویٰ تھا، کبھی نہیں کیا انہوں نے اٹیمپٹ۔ آیت 42 سے لے کر 45 تک سرداران قریش کا مکر و فریب۔ اب سرداران قریش کیا کرتے تھے؟ عوام پر یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے تھے کہ وہ بلا وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کر رہے، بلکہ اپنی مخالفت میں بڑی مخلص ہیں وہ، اور بڑے خلوص کے اظہار کے لیے وہ کیا کرتے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں جا کے بیٹھتے بھی تھے، اور بظاہر بڑی توجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے تھے، لیکن ان کا مقصد حق کو سمجھنا نہیں تھا، بلکہ جھوٹے اخلاص کو ظاہر کرنا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے مکر و فریب کرنے والے کبھی ہدایت نہیں پائیں گے، اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا۔ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ دوبارہ مضمون آیا، ہدایت نہیں لے رہے تو ظلم کر رہے ہیں، اللہ کی نظر میں وہ ظلم کر رہے ہیں اپنی جانوں پر۔ روز قیامت وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو دنیا کی زندگی کو انتہائی مختصر تصور کریں گے۔ اس مضمون کو اور بھی قرآن نے کھول کھول کے بیان کیا ہے، زندگی کو مختصر تصور کرنا موت کے بعد۔ اور ویسے بھی ہم ماضی کو دیکھ لیں، دور کیوں جاتے ہیں؟ ماضی ہمیں لگتا ہے کہ بس ابھی چند سالوں پہلے کی بات تھی۔ بلا شبہ جن لوگوں نے آخرت کی تیاری نہیں کی وہ بہت بڑے خسارے میں چلے جائیں گے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے کردار کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت 46 سے 46 سے لے کر 47 تک رسولوں کی آمد قوم کے لیے ایک نازک مرحلہ۔ ان آیت میں بیان کیا گیا کہ اللہ نے ہر امت کی طرف ایک رسول بھیجا ہے، البتہ رسولوں کی آمد قوموں کے لیے ایک نازک مرحلہ بن جاتی ہے۔ رسول آ کر اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیتا ہے۔ اب اگر رسول کی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو بھلائی ہی بھلائی ہے، اور اگر رسول کی نافرمانی کی جائے تو بربادی ہی بربادی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ حق کے دشمنوں پر عذاب اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی آ جائے گا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو بھی اللہ ان کے جرائم پر گواہ ہے، وہ اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے اور اللہ کی سزا سے بچ نہیں سکتے۔ تو جب تک وہ اللہ کی طرف سے جو عذاب ان پہ آیا، اس سے پہلے جو لوگ مر گئے وہ اللہ کی طرف لوٹ گئے، باقیوں پر اللہ کا عذاب آ گیا، اور عذاب بھی آیا مومنوں کے ہاتھ سے۔ یہ رسول کی طرف کیا جاتا تھا، آج رسول نہیں ہے، آج کسی فرد کو اس مقام پر ہم نہیں بٹھا سکتے۔ آج ایک گروہ ہوگا، ایک امت میں امت، وہ آیتیں آ رہی ہیں، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آیت 48 سے 52 تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار عاجزی۔ ان آیت میں بیان ہوا کہ مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے تھے کہ بتائیے قیامت کب واقع ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کر دیجئے، انہیں بتا دیجئے کہ میں تو اپنی ذات کے بارے میں بھی کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ مجھے اتنا معلوم ہے کہ ہر امت کے لیے ایک مہلت ہے، اس کی مدت ہے، مہلت کے ختم ہونے کے بعد
ایک گھڑی بھی عذاب الہی کو ٹال نہیں سکے گی۔ اب آخر وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ رات میں آنے والے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں یا دن میں آنے والے عذاب کا؟ کیا یہ عذاب آنے کے بعد ایمان لائیں گے؟ نہیں، اس وقت ان کا لایا ہوا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 53 سے لے کر 55 تک، یعنی کہ 53 سے لے کر 55 تک، رب کی قسم قیامت آ کر رہے گی، یہ ہے مضمون ان آیات کا۔ ان آیات میں بیان کیا گیا کہ مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کو آگاہ کر دیں کہ میرے رب کی قسم قیامت حق ہے اور واقع ہو کے رہے گی۔ اور یہ بات اس وقت سمجھنا بڑا مشکل تھا۔ اب تو سائنس کی تھیوریاں ہیں نا کہ بھئی یہ دنیا ہمیشہ نہیں چلنے والی، یہ ختم ہو جائے گی، سٹار بھی مر جاتے ہیں، یہ سورج بھی مر جائے گا، یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی، یہ سارا نظام، یہ سولر شمسی نظام، سولر سسٹم جسے ہم کہتے ہیں، یہ ختم ہو جائے گا۔ تو سائنس بچوں کو بچپن سے پڑھا کے بڑا کر رہی ہے، تو یہ تو سمجھنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس زمانے میں بڑا مسئلہ تھا سمجھنا یہ۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ قسم کھا کے آپ کہیے ظالموں سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا اس دن۔ وہ تو ندامت اور پشیمانی چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، رسوائی سے بچ نہ سکیں گے۔ یہ ساری باتیں یقینی حقائق ہیں اور آسمانوں کی اکثریت ان سے غافل ہے، اور اس معاملے میں قیامت کے آنے کے حق ہونے پر اللہ نے اپنی قسم کھلوائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ اب اندازہ لگائیے کہ اس وقت اس بات کی اہمیت اور کس قدر تھی کہ دنیا فانی ہونی نہیں ہے، کس بدل لوگ قائل تھے، اور اس کے برعکس ان کو قائل کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فانی ہونی ہے، اور اسی کی بنیاد پر سارا پورا اسلام اس کی بنیاد پر ہے کہ قیامت آئے گی تم سے مسئولیت ہوگی۔ پورا اسلام اس کی بنیاد پر ہے، جیسے ٹرینٹی ان کی بنیاد پر، کرسچینٹی پوری ٹرینٹی کی بنیاد پر ہے، اور نہ کروسیفکشن کی بنیاد پر ہے، اس دن ہمارا اسلام اس کی بنیاد پر ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ اس پہ اپنی قسم کھا رہا ہے۔ اب اندازہ کیے اس کی گریوٹی دیکھیے ذرا۔ آیت 56 سے لے کر 58 تک انسانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت قرآن حکیم ہے۔ ان آیت میں قرآن حکیم کی عظمت کی 4 نشانیاں بیان کی گئی۔ قرآن حکیم انسانوں کے دلوں کو نرم کرنے، یعنی انہیں غفلت سے نکالنے والی نصیحت ہے۔ قرآن نصیحت ہے، دلوں کو نرم کرتی ہے، غفلت سے نکالتی ہے انسانوں کی باطنی بیماریاں، یعنی کہ اندرونی بیماریاں، یعنی کہ دل کے روگ، یعنی دنیا کی محبت سے پیدا ہونے والے، دنیا کی زندگی سے پیدا ہونے والے امراض، دل کے امراض، یہ نہیں وہ ہارٹ کورونری ڈیزیز کی بات نہیں ہو رہی، دل کے امراض جس کا تعلق دنیا کی محبت اور دنیا سے کے معاملات سے ہے، ان کا علاج کرتا ہے قرآن۔ انسانوں کے عقائد اور اعمال کی اصلاح کے لیے ہدایت فراہم کرتا ہے قرآن۔ تو نصیحت ہے، علاج ہے، ہدایت ہے، اور ایسے مومنوں کے لیے دنیا اور آخرت میں رحمت کا باعث ہے جو قرآن کی دی ہوئی ہدایت پر چل پڑتے ہیں، آنکھیں بند کر کے چل پڑتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یہ جو آیت ہم نے تلاوت کی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ اللہ کے فضل اور رحمت سے نازل ہوا ہے، فبذالک فلیفرحوا، تو پس انسان ہمیں چاہیے کہ اس پر خوشیاں مناؤ تم لوگ۔ یہ واحد مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ خوشیاں منانے کا اعلان کر رہے ہیں کہ جاؤ انجوائے، مطلب انجوائے نہیں، سیلیبریٹ کرو، خوشیاں مناؤ۔ فبذالک فلیفرحوا خیر مما یجمعون، یہ تمام ان چیزوں سے بہتر ہے جو تم جمع کر رہے ہو۔ سونے کے پہاڑ جمع کر لو، اس سے بہتر ہے جو اللہ نے تمہیں دے دیا ہے۔ اللہ ہمیں اس قرآن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے پر ڈٹ کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت 59 سے لے کر 60 تک، حلال و حرام کرنے کا اختیار اللہ ہی کا ہے، کہ اللہ نے چیزیں حلال کی ہیں اور وہی حرام کرتا ہے، اور اس کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں کہ وہ چیزیں حلال کرے یا حرام کرے۔ اور جو اس طرح کے ان کے علماء نے جو کیا ہے یہود و نصارہ کے، اس کی مذمت۔ آیت 61 میں قرآن کی تلاوت کرنے کے بارے میں یہ آ رہا ہے کہ اللہ کا سب سے محبوب عمل کیا ہے، ذرا اس پہ بھی غور کیجیے۔
اس آیت میں فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی حال میں ہوں یا ہوتے ہیں، اور اے لوگو تم بھی کسی حال میں ہوتے ہو، کوئی عمل کر رہے ہوتے ہو، مگر اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ خاص طور پر ایک عمل کا نام لے کر ذکر کیا گیا، اور وہ ہے تلاوت کلام پاک۔ اب تلاوت کا مطلب سمجھ لیجئے، تلا یتلو الشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، جیسے قمر سورج کی تلا کرتا ہے، چاند سورج کی تلاوت کرتا ہے۔ چاند سورج کی تلاوت کیسے کرتا ہے؟ سورج سے روشنی لیتا ہے، ریفلیکٹ کر دیتا ہے۔ ہم قرآن سے روشنی لیں، اسے ریفلیکٹ کر دیں، یہ ہے تلاوت۔ اور پڑھنا بھی شامل ہے اس میں، اور خاص طور پہ ایسی محفلیں جیسے اس وقت ہماری محفل ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سمجھ رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، یہ ہمارے دلوں میں اتر رہا ہے۔ ایسی محفل، خاص طور پہ ایسی محفل جس میں اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہو، اس پہ فرشتے جمع ہو جاتے ہیں اور آسمان تک جمع ہو جاتے ہیں، اور دعائے مغفرت اور بخشش مانگتے رہتے ہیں، اور قیامت کے دن یہ جھنڈ کے جھنڈ گواہ بن کے آئیں گے کہ اللہ اس بندے کو بخش دے، یہ تیرا کلام پڑھتا تھا۔ اللہ ہمیں جو ہے اس کا توفیق عطا فرمائے ان دعاؤں کی قیامت کے دن، آمین۔ اللہ کو یہ عمل انتہائی پسند ہے کہ اس کا کوئی بندہ اپنی دنیاوی مصروفیات چھوڑ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے۔ آیات میں مزید فرمایا کہ کائنات میں ذرہ بر بھی شے اور چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہر وقت اللہ کی نگاہ اور اس کے علم میں ہوتا ہے۔ آیت 62 سے 65 تک اللہ کے دوست کون ہیں؟ ان آیت میں فرمایا کہ اللہ کے دوست یعنی اولیاء اللہ وہ پاک باز ہستیاں ہیں جو ایمان کی دولت اور تقوی کی سعادت سے سرفراز ہیں۔ یعنی یہاں پر پورے معاملے کو، ایمان کو دو شکل میں دے دیا گیا، ایمان اور تقوی۔ ایمان کا جو جزو ہے تقوی، یعنی آپ کے اندر ایمان اس حد تک ہے، یقین اس حد تک ہے، اب آپ اللہ کی پکڑ سے، مسئولیت سے بچ رہے ہیں اور اس کی رضا کے طالب ہیں۔ یہ بتایا کہ یہ اگر آپ کے اندر صفات پیدا ہو گئی، حقیقی ایمان ثم لم یرتاب پیدا ہو گیا ہے، اور آپ کے اندر تقوی پیدا ہو گیا ہے کہ آپ بچتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی جستجو میں ہیں، تو تو یہ اللہ تعالیٰ ان دو صفات کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، یعنی ان کے دلوں میں نور ایمان سے ان کے دل منور ہیں، اعمال اللہ کی اطاعت سے مزین ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بشارتیں ہیں، نہ انہیں ماضی کے حادثات اور واقعات کا افسوس ہوگا اور نہ وہ مستقبل کے اندیشوں سے پریشان ہوں گے۔ راضی برضائے رب کی کیفیت ہر وقت ان کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ یہ عزت کا مقام ہے جو اللہ ایسے بندوں کو دیتا ہے۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اہل ایمان کو کافروں کی گستاخیوں اور الزام تراشیوں سے غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ اب کیونکہ وہ کافروں کے سامنے ایمان رکھ رہے تھے، توحید رکھ رہے تھے، اور توحید پر عمل اور ایمان نہ لانے کی صورت میں عذاب کی بشارتیں دے رہے تھے، تو آگے سے وہ بھی تپ رہے تھے، چڑھ رہے تھے، الجھ رہے تھے، اور جو ہے ناراض ہو رہے تھے، اور آگے سے وہ باتیں سناتے تھے، گستاخیاں کرتے تھے، تلخ کلامیاں کرتے تھے، تو ان سے غمگین نہ ہو۔ ہم نے تو راستہ چھوڑ دیا ہے، تو ہمارے لیے تو پھر یہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں صحیح ہدایت دے۔ آیت 26 سے لے کر 66 سے لے کر 67 تک، شرک کی بنیاد یقین نہیں گمان ہے۔ یہ ہم پہلے بھی اس کا مضمون پڑھ چکے ہیں، اور کہ جو بھی شرک کی جتنی بھی سورسز ہیں، اور اگر ان کی آپ تہ تک چلے جائیں تو وہ ایزمپشنز پر بیس کر رہی ہیں۔ آج بہت سے اس طرح کے اسکالرز ہیں، احمد دیدات خاص طور پہ، انہوں نے کرسچینٹی کی تمام شرکیہ معاملات کی، جب وہ کیننز کے نام سے جو کیننز تھی ان کی جب جڑوں میں گئے تو وہاں پتہ چلا گمانات ہیں۔ تو یہ حق اللہ کا کس خوبصورتی سے ظاہر ہوا۔ آیت 68 سے 70 تک، اللہ کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان آیت میں گمراہ کن تصور کی نفی کی گئی کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔
اگر اللہ کو کسی کو بخشنا ہی ہوتا تو اللہ کو اولاد بنا کر اس بیچاری اولاد کو پھانسی یا سولی دے کر اذیت دے کر مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ مثال کے طور پہ میں نے آپ سے رقم لی، اب میں نہیں ادا کر سکتا، میں کہتا ہوں بھائی مجھے معاف کر دو، آپ کہتے ہو نہیں ٹھہرو، میں ایک اولاد پیدا کروں گا، میں اس کو ماروں گا، پھر میں تمہیں معاف کروں گا۔ ارے بھائی یہ کیا ضرورت ہے اس کو یہ سب کرنے کی، ویسے ہی معاف کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، یہی اسلام نے سکھایا، توبہ کر لیجئے، اور شرط کیا ہے؟ توبہ کیجئے، یعنی کہ ندامت کیجئے اپنے اعمال پر، جو غلط اعمال کیے، اور وعدہ کیجئے دوبارہ نہیں کریں گے، یہ شرط ہے، اللہ کی طرف لوٹ آئیے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ آیت 71 تا 73 حضرت نوح علیہ السلام کا پرسوز واز، ان آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا پرسوز واز بیان ہوا ہے، پورا ایک بیان انہوں نے، ایک واز، ایک سمجھ لیں بیان دیا انہوں نے، ایک لیکچر دیا جو انہوں نے اپنی تبلیغ کے آخری دور میں قوم کے سامنے پیش کیا۔ اب آپ دیکھیے اس میں کتنے سبق آموز معاملات آ رہے ہیں اور بڑے بنیادی چیزیں آ رہی ہیں۔ انہوں نے قوم سے کہا کہ دیکھو اگر میں تمہیں نصیحت کرنا پسند نہیں، میرا تمہیں نصیحت کرنا پسند نہیں، تو پھر میرے خلاف جو سازش کرتے ہو کر لو، جاؤ جو مرضی کرو، میرا مار دو مجھے یار، پرواہ نہیں۔ اگر تمہارا ضمیر تمہیں ایسا کرنے سے روکے تو سوچو کہ میری تبلیغ بے غرض ہے، پرخلوص ہے، اخلاص پر مبنی ہے، میں تم سے کبھی کوئی نظر یا نیاز یا معاوضہ نہیں لیتا، یا اپنی محنت کا تم سے کوئی خدمت کا حق نہیں مانگتا۔ یہ دیکھیں بڑا ضروری ہے، آج ہم نے بھی اس آئیونا میں اس کو بڑا بنیاد بنایا کہ ہم اس طرح کی کبھی تقاضا لوگوں سے پیسوں کا نہیں کریں گے، ہم نے نہیں کیا، کیونکہ جب آپ ایک کام بے غرض ہو کے کر رہے ہو، خلوص سے کر رہے ہو، تو پیسے کو کیا کرنا ہے ہم نے؟ بھائی ہو جاؤ نوکری کرو، کماؤ پیسے، اس سے اپنا گزر بسر کرو، میرا جو اجر ہے تو بس یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ قوم نے آپ کی اس بات پر کان نہیں دھرے، یہ بات بھی نہیں مانی، اللہ نے بالآخر قوم کو ایک طوفان کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ صرف اہل ایمان ہی سلامت رہے، جن کو پھر زمین میں خلافت دی گئی، اور انہوں نے اللہ کے دین کو آخر غالب کیا، قائم کیا اپنے اوپر، اور پھر جو بچے تھے ان لوگوں پر۔ آیت 74 میں اللہ کی سرکشوں کے دلوں پر مہر لگا دینے کا مضمون آتا ہے۔ اس آیت میں نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے رسولوں کا ذکر ہے، ان رسولوں میں حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب شامل ہیں علیہ السلام اجمعین۔ ان رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا گیا، ان کی قوموں نے انہیں جھٹلا دیا، بار بار سمجھانے کے باوجود وہ سرکشی میں ڈٹے رہے اور اللہ کی نافرمانی پر جمے رہے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور انہیں ایمان لانے کی سعادت سے محروم کر دیا۔ آیت 75 تا 82 حضرت موسیٰ اور فرعون کی کشمکش کا ذکر دوبارہ آ رہا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون کے سامنے حق پیش کیا تو اس نے جادو قرار دیا اور الزام لگایا کہ تم دونوں بھائی جو ہے وہ اپنی سرداری قائم کرنا چاہتے ہو، اپنی بڑائی قائم کرنا چاہتے ہو، اور یہ تم جو بھی شبد بازی لے کے آ گئے ہو اس سے مجھے متاثر کرنا چاہتے ہو۔ اب دیکھیں کتنا نیگیٹیولی اس نے لیا ان چیزوں کو۔ انہوں نے تمام جادوگروں کو جمع کیا تاکہ حضرت موسیٰ کے پیش کردہ معجزوں کو جادو کی کارستانی اور باطل ثابت کر کے دنیا کے سامنے جو ہے وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں، مگر اللہ نے ان کی چال کو الٹا کر دیا اور ثابت کر دیا کہ موسیٰ کے معجزات جادو کا مظہر نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے برحق ہیں۔ اور پھر جب جادوگروں کے قتل کا معاملہ ہوا تو پھر تو سب کی آنکھیں کھل کے رہ گئیں، یار کہ ایسے کون کرتا ہے؟ مطلب ہے کہ ایسی کوئی فراڈ اتنا تھوڑی ہوتا ہے کہ بندے جو اپنے ایک طرف سے ہاتھ ایک طرف سے ٹانگیں کٹوا کے اپنی جانیں بھی دلوا دیں اور پھر بھی ڈٹے رہے کہ اللہ ایک ہے، ایسا کون کرتا ہے؟ آیت 83 سے 86 تک حق قبول کرنے میں سبقت لے جانے والے نوجوان
یہ دیکھیے ذرا، اب یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ حق سامنے رکھیں گے، حق جو مشکل ہوگا قبول کرنا، توحید کا وہ رخ۔ ہر دور میں شرک اپنی شکل بدلتا ہے، آج کے دور میں شرک نظام کی حیثیت سے آ گیا ہے، باطل نظام، چاہے لبرلزم کہہ لیں اس کو، ٹھیک ہے، اس میں بے راہ جنسی روا روی ہے اس میں، اور اس میں اور خرافات ہیں، دنیا کی تمام علتیں اس لبرلزم کے نام پہ بکتی ہیں، اسی سے پیدا ہونے والا سیکولرزم، اسی سے پیدا ہونے والا کیپٹلزم، اور اس کو محفوظ رکھنے والی ڈیموکریسی، یہ سارا اس وقت جو وبال ہے، گناہوں کا پلندہ ہے، یہ ہمارے سر پر نظام کی حیثیت سے قائم ہے۔ ان آیات میں بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ کی قوم میں حق کو اول قبول کرنے والے چند نوجوان تھے۔ آج آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو بھائی کون آئے گا؟ وہی آئے گا جو دلیر ہے، وہ کمزور آدمی تو بھاگ جائے گا، اور نوجوان جو ہے وہ جوشیلے ہوتے ہیں، نہ ڈر ہوتے ہیں، تو جو ہے وہ جب آپ اس قسم کا حق اٹھائیں گے تو اسی قسم کے لوگ شامل ہوں گے۔ باقی قومیں فرعون اور اپنی قوموں میں موجود فرعون کے ایجنٹ سرداروں کے ظلم و ستم کے خوف سے ایمان لانے کی ہمت نہ کر سکی۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وہ اندازہ لگائیے آپ کہ خوف کہ وہ سردار ناراض ہو جائیں گے، اور کون؟ فرعون اور اس کے پھر ایجنٹ جو بنی اسرائیل میں تھے، کہ ان کو پتہ چل جائے گا فرعون تک بات پہنچ جائے گا، ہمیں مار دیا جائے گا، ہمیں امپیل کر دیا جائے گا، ہمیں سولی چڑھا دیا جائے گا، ہمیں سلیب چڑھا دیا جائے گا، ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ اور کنہوں نے ہمت پکڑی؟ نوجوانوں نے، نہ ڈر تھے، انہوں نے ہمت پکڑی اور کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ نے کہا ساتھ ہے اللہ ہمارے، انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں جی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تلقین آئی کہ بلکہ یہ آیت نازل ہوئی، ہم نے بھروسہ کیا، انہوں نے کہا ہم نے بھروسہ کیا اللہ پر، اے اللہ تو ہمیں ذریعہ آزمائش نہ بنا دے اس ظالم قوم کے لیے، جو ہمیں نجات اور ہمیں اس کافر قوم سے نجات دے۔ آیت نمبر 87، ٹائم کافی ہو گیا، میں اس کو کوشش کرتا ہوں جلدی وائنڈ اپ کرنے کی۔ آیت نمبر 87، حضرت موسیٰ کا قبلہ بھی خانہ کعبہ تھا۔ یہ بڑی بنیادی آیت ہے، اس میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب یہ ہیکل سلیمانی تو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، اس سے پہلے قبلہ کس رخ تھا؟ اس قبلہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی تھا، کعبہ۔ پھر آیت نمبر 88 سے 89 تک کا جو مضمون ہے وہ موسیٰ کی آل فرعون کے خلاف بد دعا ہے۔ وہی حال ہے، جب ان کا ظلم و ستم سہتے رہے اور حد ہو گئی تو پھر انہوں نے بد دعا کی۔ وہ کچھ ایسے ہے، اے ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو زیب و زینت اور مال دے کر دنیا کی زندگی میں سے نوازا۔ اے رب ہمارے، کیا اس لیے کہ وہ تیرے راستے سے لوگوں کو گمراہ کریں؟ اے ہمارے رب ان کے مالوں کو برباد کر دے۔ اب دیکھیں نبی دعوت دیتے تھے، دعوت دینے کے بعد جب عاجز کر دیا جاتا تھا ان کو، پھر وہ بد دعا دیتے تھے۔ یہ سنت تھی نبیوں کی، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ وہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ اس میں آج بیزاری کتنی ہے، اور کس قدر محنت انہوں نے کی ہے ان لوگوں پر، کس قدر ان کے سامنے حق کے دلائل رکھے ہیں، کہ اب تنگ آ کے ان کے لیے عذاب کی بد دعا کر رہے ہیں، بد دعا۔ آیت 90 سے 92 تک کا مضمون جو ہے وہ فرعون کا عبرتناک انجام، وہ بڑا مشہور ہے یہ تو، کہ جو فرعون کو پانی میں جب ڈوبنے لگا پھر اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، تو کہا گیا کہ اب لایا ہوا ایمان جو ہے وہ نہیں قبول کیا جائے گا۔ یعنی کہ جب کیفیت نزا، موت کی کیفیت جب شروع ہو جاتی ہے، جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے اب میں گیا، اس وقت لایا ہوا ایمان نہیں آتا کام۔ اور اس وقت بھی ایمان لانا بڑی ہی فرعونی لیول کے آدمی کا کام تھا، ورنہ عام آدمی تو اس کی سکت ہی نہیں رکھتا پھر۔ اور کہا گیا کہ ہم تیری لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ رہتی دنیا تک تو لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ اس پر بڑی تالی پیٹی جاتی تھی، بھی کدھر ہے تمہاری قرآن تو کہتا ہے فرعون کی لاش ہے، کدھر ہے بتاؤ؟ تو اس صدی میں انہی کے ہاتھوں، انہی مشرکوں کے ہاتھوں اس کی لاش برآمد ہو گئی۔ تو اب جو ہے مسلمان خوش ہو گئے کہ چلو ہمارے کتاب دیکھو کتنی سچی ہے۔ آیت 93 بنی اسرائیل کی ناشکری۔
اللہ نے ان پر احسانات کیے، انہیں فرعونیوں کے ظلم سے نجات دی، پھر ان کو جب وہ چلے گئے صحرا میں تو ان کو من و سلوہ نازل کیا، ان کے اوپر بادل کا سایہ رکھا، ان کو پانی کے چشمے جیسی نعمتیں نازل کی، ان کو تورات عطا فرمائی، ان کی تورات کی تعلیمات سکھائیں، وہ پھر بھی جناب انہوں نے اپنی ٹھٹائی سے باز نہیں آئے اور اللہ کی احسان فراموشی اور نافرمانیاں کرتے ہی گئے۔ یہ تو ہمارا ہی حال ہے، ہمارا بھی کچھ اسی قسم کا حال ہے، ہم بھی اللہ کی نافرمانیوں میں گڑے ہوئے ہیں من حیث الامت۔ آج آیت نمبر 94 تا 97، بنی اسرائیل کی راہ پر مت چلو۔ ان آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اہل ایمان کو ہدایت دی گئی کہ وہ حرکتیں نہ کریں جو بنی اسرائیل۔ اب اس آیت سے یہ ساری دلیل ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ جو لوگ کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی یہ سورہ بقرہ میں جو بنی اسرائیل کے مضامین آ رہے ہیں اس سے ہمارا کیا تعلق، یہ تو ان کے لیے آئی تھیں آیتیں۔ یہ جو بشارت سے ایک آیت ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے حصے میں مانتے ہو ایک کو نہیں مانتے، یعنی کہ قرآن میں کچھ چیزوں کو آپ مانیں کچھ نہ مانیں تو اس کے لیے تو سزا ہے، دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں سزا ہے۔ اوریجنلی وہ آیت تو بنی اسرائیل کے لیے تھی، تو یہاں آ جاتا ہے کہ اس راہ پہ نہ چلو جیسا کہ انہوں نے کیا تھا، تو یہ نہ ہو کہ ہمارا انجام بھی اس جیسا ہی ہو۔ آیت 98 میں توبہ سے عذاب کا ٹل جانے کا ذکر ہے اور قوم یونس کی مثال آتی ہے کہ قوم یونس علیہ السلام اس قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، اللہ نے کہا کہ ہاں میں ان پہ عذاب بھیجوں گا، ابھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نکل جائیں، وہ چلے گئے پہلے۔ وہ بادل عذاب کے آنے شروع ہوئے، جب کالی گھٹائیں آنی شروع ہوئی تو انہوں نے کہا یار یہ تو عذاب آنے والا ہے، لوگ ڈر گئے، اس وقت ایسا مومنٹم بن گیا کہ لوگ سارے نکل آئے اور انہوں نے کہا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، یونس علیہ السلام کی باتوں کو مانتے ہیں، ہمیں بخش دے، عذاب ہم سے پھیر دے، اور عذاب پھر گیا۔ تو توبہ سے بڑے بڑے عذاب ٹل جاتے ہیں۔ آیت 99 سے لے کر 100 تک ایمان توفیق سے ملتا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے جو آپ زبردستی کسی کو اللہ دے دے، اور اللہ ان کے زبردستی لوگوں کے دلوں میں ایمان نہیں داخل کرتا۔ ایمان کی دولت اللہ ہی کے فضل سے ملتی ہے۔ جو لوگ اللہ کی قدر کرتے ہیں، اس کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں، اللہ سے اور جو ہے وہ شرک سے پرہیز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایمان ڈالتا ہے۔ آیت 101 سے 103 تک ایمان اللہ کی آیات پر غور و فکر سے حاصل ہوتا ہے۔ ان آیات میں فرمایا کہ ایمان کے اصول کا ذریعہ اللہ کی آیات پر غور و فکر ہے۔ انسان اپنے چار طرف دیکھے کہ کیسی کیسی نشانیاں اللہ کی جس کائنات میں موجود ہیں، چاہے اس کے اندر یا اس کے گرد، اور بد نصیب ہے جو وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتا۔ آیت نمبر 104 سے 106 تک حق اور باطل میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ان آیات میں اس آیت میں بڑے واضح طور پہ یہ باتیں آئیں کہ قریش کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مصالحت پیش کی گئی۔ کیا کہا کہ کچھ عرصہ آپ ہمارے بتوں کو مان لیں، کچھ عرصہ ہم اللہ کو واحد معبود کی حیثیت سے تسلیم کر لیں گے۔ اس پر اقبال کا شعر ہے، باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح حکم دیا گیا کہ بالکل بھی آپ اس بات کو تسلیم نہ کیجیے۔ آیت نمبر 107 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے عاجزی کا بیان۔ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے عاجزی اور بے بسی کا بیان ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف دینا چاہے تو اسے اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، اسی طرح اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی عنایت کرنا چاہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ آیت 108 سے 109 تک قرآن کا دو ٹوک اعلان۔ ان آیت میں اعلان کر دیا گیا کہ اللہ نے لوگوں کے لیے قرآن کی صورت میں حق نازل کر دیا ہے، اب انسان اس کو قبول کریں یا نہ کریں یہ اللہ نے ان پر اختیار چھوڑا ہے۔ اس کے بعد سورہ ہود شروع ہوتی ہے اور ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے، میں کوشش کرتا ہوں اس کو ختم کرنے کی، پارہ تو ختم کرنا تھا ہم نے، میں تو کوشش کرتا آج تیز جاؤں مگر یہ بہت ہی لمبا مضمون ہے اور تفصیلات بہت ہیں اس میں، اور میں نے کوشش کی اس کو جتنا مختصر کر سکوں۔
سورہ ہود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کرنے والی صورت ہے. اس صورت مبارکہ کے حوالے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ چند صورتیں ایسی مجھ پہ نازل ہوئیں جس نے مجھے بوڑھا کر دیا. اس میں سے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ انبیاء، سورہ تکویر وغیرہ ہیں. ان آیت کا تجزیہ اگلی بار کر لیں گے کیونکہ چند آیتوں پہ یہ 5 آیتوں پہ ختم ہو رہا ہے. یہ آیت 1 میں، پہلی آیت میں قرآن کا آیت قرآنی کا اسلوب ہے کہ آیت قرآن کی حکیم کی آیتیں اس اسلوب کو نمایاں کیا گیا کہ ابتدا میں بڑی جامع آیتیں نازل ہوئیں جو کہ بڑی چھوٹی اور گہری تھیں، اور بعد میں اس کو کھول دیا گیا. جیسے دریا شروع ہوتا ہے، شروع میں تنگ اور گہرا ہوتا ہے، آگے جا کے وہ پھیل جاتا ہے. آیت نمبر 2 تا 4 قرآن حکیم کی دعوت سامنے رکھی گئی. ان آیت میں قرآن حکیم کی دعوت کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے. پوری نوع انسانی کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی بندگی کریں، اسے اپنے گناہوں پر بخشش مانگیں اور اس کی طرف رجوع کریں. ایسا نہ کرنے والوں کو اللہ اپنی نعمتوں سے ایسا کرنے والوں کو اللہ اپنی نعمتوں سے نوازے گا. جس نے یہ دعوت قبول نہ کی تو پھر وہ ایک بڑے دن کے عذاب کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. تمام لوگ آگاہ ہو جائیں کہ انہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. یہ آخری آیت ہے اس پارے کی. قرآن کی دعوت اور مشرکین کا رد عمل اس آیت میں بیان کیا گیا کہ مشرکین اللہ کے سوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی دعوت سنتے ہیں تو ان کے دل اس دعوت پر برحق ہونے کی گواہی دیتے ہیں. اس کے دل اس حق قرآن کے برحق ہونے کی گواہی دیتے ہیں، لیکن وہ بظاہر ایسا تاثر دیتے ہیں کہ ان پر قرآن کی دعوت کا کوئی اثر نہیں ہوا. اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا ظاہر کر رہے ہیں اور کیا چھپا رہے ہیں. اللہ ہر انسان کے سینے کے چھپے ہوئے رازوں سے واقف ہے. اس کے ساتھ ہی پارہ ختم ہوتا ہے. دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں، اور مجھے معاف کیجیے گا، میں نے ٹائم تھوڑا زیادہ لے لیا، اللہ مجھے معاف کرے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام اور خدا حافظ. یہ گاڑی ہے جو اسٹک ہو گئی.